वालेकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। तो नाज़रीन, आपके बेहद प्यार का, मोहब्बत का, सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से हमारी 100K की फैमिली कंप्लीट हो गई है और इसी तरह से आप अपना एतमाद बनाए रखें हम पर। और खबरें आपको पता है कि मुज़म्मिल साहब की हमेशा से वो पहली खबर दे देते हैं और वो दुरुस्त होती है। तो मुज़म्मिल साहब, मुबारक हो आपको 100K पे। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे आप नाज़रीन को? नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत थोड़े वक्त में हमें 1 लाख फॉलोअर्स मिले हैं। तकरीबन 2-2.5 माह हुए हैं हमें ये यूट्यूब बाकायदा शुरू किए हुए। टेक्निकल को 15 मई से हमने शुरू किया और इसको बाकायदा तौर पे तो आज 15 अगस्त तक हम 1 लाख फॉलोअर्स पर पहुंचे हैं। और लेकिन मेरा टारगेट है कि हम अगले 6 माह में 1 मिलियन फॉलोअर्स करें और हम इंशाल्लाह हम दोस्त रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा 1 मिलियन का टारगेट पूरा करने में लोग हमारी मदद करें, क्योंकि सही टारगेट मेरा 1 मिलियन फॉलोअर्स का है। और इंशाल्लाह जिस तरह हमें हमारे नाज़रीन ने सपोर्ट किया है, तो अपने कीमती फीडबैक से भी आपने ज़रूर आगाह करना है। तो मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले जिस तरह आपने गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम्स में आपने कहा था कि खान साहब की कोई भी गारंटी दे ही नहीं सकता, तो कहा यह जा रहा है कि सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर ने गारंटी दी है इमरान खान की कि वो खान को मुज़ाकरात के लिए कायल करेंगे। हुकूमत इस हवाले से सबसे पहले बुजुर्ग सियासतदान डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिलीफ देकर पहल करे। क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता ये एक मजाक तो हो सकता है। मतलब आप बताएं ना, मोहम्मद जुबैर साहब के का और इमरान खान साहब का क्या ताल्लुक है कि उनकी गारंटी मान दी जाए। इमरान खान मोहम्मद जुबैर को तो अपनी पार्टी में रखने के लिए तैयार नहीं है। उनके भाई असद उमर को उन्होंने दोबारा पार्टी में नहीं रखा। मोहम्मद जुबैर साहब की तो सारी कोशिश ये है कि वो किसी तरह पीटीआई में शामिल हो जाएं। असद उमर साहब की सारी कोशिश ये है कि वो पीटीआई में शामिल हो जाएं। जो बंदा पीटीआई में है ही नहीं, जिसका इमरान खान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो आज तक इमरान खान को मिला नहीं है, जिसने इमरान खान के साथ सियासत नहीं की है, जिसकी इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं है, जिसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इमरान खान का गारंटर कैसे हो सकता है? मतलब ये एक मोहम्मद जुबैर साहब ने अपनी सियासत की दुकान चमकाने के लिए तो कोई अच्छी बात कह दी है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, इमरान खान की गारंटी तो उनकी पार्टी के सीनियर लोग नहीं दे सकते जो उनके साथ 20-20 साल से सियासत कर रहे हैं। उनकी पार्टी की गारंटी गंडापुर नहीं दे सकते, बैरिस्टर गौहर नहीं दे सकते, उमर यूब नहीं दे सकते, असद कैसर नहीं दे सकते, तो मोहम्मद जुबैर कहां से दे सकते? तो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो यही है कि कुर्राए अर्श पे ऐसा कोई शख्स मौजूद ही नहीं है जो इमरान खान की गारंटी। इमरान खान की गारंटी ना अलीमा खान दे सकती है, ना जमैमा खान दे सकती है। इमरान खान की गारंटी ना कासिम सुलेमान दे सकते हैं, ना कोई और दे सकता है। ना उसका अपने बच्चों से कोई ऐसा राब्ता है, ना कोई उसकी बेगम, उसकी गारंटी बुशरा बीबी नहीं दे सकती। लिहाजा मुझे ये फजूल बात लगती है कि इमरान खान की गारंटी कोई दे सकता है। मसला ये है कि इमरान खान का इस दुनिया में कोई गारंटर है ही नहीं। तो ये क्या मोहम्मद जुबैर की जानिब से अटेंशन सीख करने के लिए कहा गया है? जी, वो पीटीआई में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो पीटीआई वालों को ये कह रहे हैं कि मैं किसी न किसी तरह आप मुझे दें तो मैं आपके लिए कोई ना कोई जगह बना लूंगा। 14 अगस्त गुजरा है, फिर हमने देखा पीटीआई की जानिब से कहा गया था कोई एहतजाज नहीं होगा, ये तो जश्न का दिन है। मेरे ख्याल में जिस तरह 5 अगस्त का एहतजाज नाकाम हुआ था, 14 अगस्त का एहतजाज तो 5 अगस्त से भी बुरा हुआ। आप देखें ना, 5 अगस्त का एहतजाज नाकाम हुआ, सबने कहा नाकाम हुआ, लेकिन 14 अगस्त को तो चिड़िया ने पर नहीं मारा। देखें पीटीआई क्या कर रही है। पीटीआई अब अपनी इज्जत बचाने के लिए पुरानी और फेक वीडियोस लगाकर एहतजाज को कामयाब शो करने की कोशिश करती है। किसी जगह 4 लोग खड़े होकर एक 30 सेकंड का क्लिप बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं जैसे बड़ा एहतजाज हुआ। वो उस सड़क पर खुद 1 मिनट नहीं खड़े होते जहां से क्लिप बनाते हैं और निकलने की करते हैं। एकदम झंडा अंदर से निकालते हैं, यूं लहराया, 30 सेकंड का क्लिप बनाया और निकल गए। टेक्निकल बात यह है कि 14 अगस्त को कोई एहतजाज नहीं हुआ, 5 अगस्त को तो थोड़ा बहुत हुआ और 14 अगस्त को बिल्कुल एहतजाज नहीं हुआ। अब ये नाकाम एहतजाज ये शायद जाहिर करते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ दिन ब दिन गिर रहा है और लोग उससे बदजन हो रहे हैं। लोग इन एहतजाज की कॉल से तंग आ गए हैं। लोग एक इस्तेहकाम चाहते हैं और मेरे ख्याल में ये 14 अगस्त की कॉल तो इमरान खान की अब तक की सबसे नाकाम तरीन कॉल साबित हुई है
اور عمران خان کی جو احتجاجی سیاست کا غبارہ ہے وہ دن بدن پھٹتا جا رہا ہے، بھلوک اس کا اڑتا جا رہا ہے اور اس میں سے ہوا نکل کے اب ٹھوس ہو گئی۔ مزمل صاحب ذرا یہ تو بتائیے گا کہ حکومت تو شیخ وقاص اکرم کو نااہل کرنے والی تھی، پھر یہ معاملہ کیوں اور کس وجہ سے رک گیا ہے؟ دیکھیں، غیر حاضری پر نااہل جو کرنا ہے نا، یہ ایک ٹرکش کام ہے۔ یہ کل کو جا کے عدالتوں سے نل اینڈ وائڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی دے سکتے ہیں۔ وہ کوئی کنوکٹڈ تو نہیں ہے شیخ وقاص اکرم، لیکن حکومت نے ایک دباؤ کے لیے پاؤں مارا، ڈراوا دیا، اور حکومت کا یہ جو گیمبل تھا وہ کامیاب ہوا، اور پی ٹی آئی ڈر کے بیک چینل ڈپلومیسی سے بات چیت کرنے کے لیے منترلے کے لیے تیار ہو گئی۔ ورنہ میرا خیال ہے اگر شیخ وقاص اکرم کو 40 دن غیر حاضر ہونے پر نکال بھی دیا جاتا تو وہ عدالتوں سے بحال ہو جاتے، لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب چونکہ ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ دوبارہ بحال نہ ہوا، عدالتوں سے ریلیف نہ ملا، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی میں اس وقت نااہلیوں کا بہت سخت خوف ہے۔ ہر بندہ اس خوف کا شکار ہے کہ وہ نااہل نہ ہو جائے۔ لوگ اپنے پرچے سیدھے کر رہے ہیں، لوگ حکومت سے بیک چینل بات کر رہے ہیں، لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں، لوگ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف میں ہر بندہ انڈیویجولی اپنی بیک چینل ڈپلومیسی کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ اس کو معافی ہو جائے، اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ لوگ اپنی سیٹیں بچانے کے چکر میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں۔ عمر ایوب اور ان سب کی نااہلیوں نے ایک طوفان برپا کر دیا پی ٹی آئی کے اندر، اور لوگوں کو خوف پڑ گیا کہ وہ بھی نااہل ہو سکتے ہیں۔ اگر ایوب خان کا پوتا نااہل ہو سکتا ہے تو پھر ہر کوئی ہو سکتا ہے۔ اس لیے لوگ بالخصوص جو پنجاب سے ایم این اے ہے نا، وہ شدید خوف کا شکار ہے، اور ان کا خیال ہے کہ ان کی جلدی باری آ سکتی ہے، اور ان کی سیٹوں پر ضمنی انتخاب ہوا تو وہ پی ایم ایل این جیت جائے گی۔ اس لیے میرے خیال میں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ہر کوئی بیک چینل ڈپلومیسی کر رہا ہے، اور مائنس عمران خان پی ٹی آئی بھی بیک چینل ڈپلومیسی کی اس وقت حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ذرا ہمارے ناظرین کو یہ تو بتائیے کہ وہ شخص کون تھا، اور اگر وہ واقعی شخص ہے اور ایوان صدر میں کل بیٹھا ہوا تھا کہ جس کے بارے میں اب سارا ہم نے کہا ہے کہ عمران ریاض خان اور شہباز گل کو فرار کرنے والا ایک شخص ہے جو کہ کل ایوان صدر میں بیٹھا تھا، تو مزمل صاحب بتائیں اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا ایوان صدر میں کوئی ایسا شخص موجود تھا کہ جنہوں نے ان کو فرار کرایا ہے؟ دیکھیں، عمران ریاض خان کے بارے میں تو انہوں نے کہاں سے بارڈر کراس کیا ہے یہ بھی مام ہے، لیکن شہباز گل کا نام تو آپ سمجھیں عدالت نے ای سی ایل سے نکالا تھا، انہیں تو عدالت نے فرار کرایا۔ شہزاد اکبر، شہباز گل، یہ تو سب عدالت کے ذریعے فرار ہوئے اور انہیں عدالت نے فرار کرایا۔ ترمن اللہ صاحب نے ان کے نام نکالے، اور یہ اور شہزاد اکبر وغیرہ جو ہیں ملک سے فرار ہو گئے۔ عمران ریاض خان کافی دیر مفرور رہے، اور کہتے ہیں کہ میں غاروں میں سے ہو کر نکلا، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ بھی کہیں سے لیگلی بارڈر کراس کر کے گئے ہوں گے۔ میں نہیں سمجھتا، یہ ایک فضول بات ہے۔ آپ دیکھیں نا، شہباز گل کو کس نے فرار کرایا؟ شہباز گل نے ایک عدالت میں پٹیشن کی، اس وقت چونکہ عمران خان کی سہولت کار عدالتیں تھیں، آپ کو پتہ ہے جو ہر کسی کا نام نکالا جا رہا تھا ای سی ایل میں سے شہزاد اکبر، اس میں سے نکالا، انہوں نے نکالا، وہ آپ کو پتہ ہے پرو پی ٹی آئی عدالتیں تھیں اس وقت، تو اسلام آباد ہائی کورٹ عمران اور لاہور ہائی کورٹ عمران خان کی جیب میں تھے، تو ان میں سے اس وقت تو سب کے ہی نام نکل گئے، اور جو بھاگنا چاہتا تھا وہ بھاگ گیا۔ مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے ایسے یہ کہ اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی جرنیل ہے۔ میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں، لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی ایسا جرنیل ہے جس نے شہباز گل، عمران ریاض خان کو فرار کرایا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کسی جرنیل نے ان کو فرار کرایا ہے۔ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی، ان کو عدالتوں نے فرار کرایا ہے، اور وہ عدالتوں سے فرار ہوئے ہیں۔ اب اگر اطہر منیلا وغیرہ اور وہ جو باقی گیانی وغیرہ، جو اب شہباز گل صاحب کا نام جس نے ای سی ایل سے نکالا، آپ بتائیں شروع میں یہ لوگ نکل گئے، اب نام ای سی ایل سے نکلتا بھی ہے تو پھر گورنمنٹ اس کے آگے رجسٹ کرتی ہے۔ تو میں اس تھیوری کو نہیں مانتا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا جرنیل ان کا سہولت کار تھا، میں نہیں یہ بات مانتا۔ یعنی یہ بات غلط ہے۔ یوم آزادی کے دن اخبارات میں ایک اشتہار شائع ہوا کہ جس میں پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہی نہیں تھی، پھر جیسے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا تو حکومت نے اس پر معافی مانگ لی۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے پاکستان بنا، معرض وجود میں آیا، انہی کی تصویر اشتہار سے غائب ہے؟ مسلم لیگ کی حکومت ہے جو قائد اعظم کی جماعت تھی،
اس کی تو کوئی معافی ہونی ہی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ جس کی بھی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. بات صرف معافی پر تو ختم نہیں ہو سکتی. بہرحال قائد اعظم کی تصویر میں سونا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، اور میں اس کو کوئی ایسا نہیں کہتا کہ یہ 7 غلطی ہو گئی ہے. اشتہار کے پاس ہونے کا ایک طریقہ کار ہے، سب کچھ ہے، اور میں اس کو ایک سنگین غلطی سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس پر لوگوں کو سزا بھی ملی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو سزا دی جائے گی، کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، یا معاملہ وقت گزرنے کے ساتھ رفع دفع ہو جائے گا؟ میرے خیال میں پرائم منسٹر کو اس کی ایک انکوائری آرڈر کرنی چاہیے، اور جو بھی قصوروار ثابت ہو انہیں سزا دینی چاہیے. شہباز شریف کو اس کی مکمل انکوائری کرانی چاہیے. تاکہ ایگزامپل سیٹ ہو. یس، ایگزامپل سیٹ. میں اس کے حق. آئی ایم ایف نے پاکستان میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک رپورٹ تشکیل دی ہے جو اگلے ماہ باضابطہ طور پر آنے کا امکان ہے. لیکن پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں آئے دن سکینڈلز تو آتے رہتے ہیں، جس پر جیسے ابھی پرتگال والی سرکار، جس طرح ہم نے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا اور آپ نے بتایا تھا پرتگال والی سرکار کا وہ بھی سکینڈل آیا، تو کیا دوبارہ ہم گرے لسٹ میں تو نہیں چلے جائیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں گرے لسٹ میں تو نہیں چلے جائیں گے. مسئلہ پاکستان سے پیسے باہر جانے کا. پاکستان کے اندر تو کوئی ٹیررسٹوں کے پیسے نہیں آ رہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سے پیسے باہر جا رہے ہیں اور انلیگل طریقے سے جا رہے ہیں. دبئی بہت پیسہ گیا ہے، پرتگال بہت پیسہ گیا ہے، اور جو ملکوں کے پاستونیا وغیرہ جن کے پاسپورٹ اس وقت برائے فروخت ہے وہاں بہت پیسہ گیا ہے. لوگوں نے لندن میں پراپرٹیز خریدی ہیں، امریکہ میں لوگوں نے، کینیڈا میں لوگوں نے پیسہ شفٹ کیا ہے. تو پاکستان سے انلیگل طریقے سے بہت پیسہ باہر گیا ہے، اور اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ہر امیر آدمی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک ڈیول نیشنلٹی ہو. ہر امیر آدمی اپنے بچے باہر سیٹل کرنا چاہتا ہے اور باہر جائیداد بنانا چاہتا ہے پاکستان کی بجائے. میں نے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہمیں ڈیول نیشنلٹی کا قانون ختم کرنا. یہ جو ڈیول نیشنلٹی ہے نا، یہ لوگوں کو پاکستان میں حکمرانی اور باہر جائیداد بنانے کا راستہ ہے. میرے خیال میں ہمیں ڈیول نیشنلٹی کا قانون مکمل طور پر ختم کرنا چاہیے. بندہ یہاں پاکستانی ہے یا نہیں ہے، جو پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ دیتا ہے وہ پاکستان چلا جائے، یہاں وزٹ ویزے پہ آیا کرے، کبھی 3 ماہ 6 ماہ کا ویزا لے کے آ جایا کرے، لیکن پھر اس کی پاکستانی شہریت ختم ہو جانی چاہیے. میں ڈیول نیشنلٹی کے سمجھتا ہوں کہ ڈیول نیشنلٹی کے قانون نے منی لانڈرنگ کا بہت راستہ کھولا ہے. یہ دبئی کے گولڈن ویزے، یہ پرتگال کی شہریتیں، یہ سب منی لانڈرنگ کا ڈرامہ ہے. پیسہ پہلے دبئی جاتا ہے، دبئی سے پھر آگے ہر جگہ جاتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ڈیول نیشنلٹی کا قانون بھی ختم کرنا ہوگا. تو حکومت کیوں لیگ کر رہی ہے قانون بنانے میں؟ قانون سازی تو ہو جانی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ جان کی بس ہمارے یہاں ایک طبقہ اوورسیز پاکستانیوں کا بھی حامی ہے نا، اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں وہ پاکستان پہ احسان کرتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان پہ احسان نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں. جو بھی باہر جاتا ہے اس نے اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنے ہیں. یہ کو پاکستان کو تو پیسے نہیں بھیجتے. اور قانون، ہم اپنے ملک میں قانون اتنا سخت کریں گے غیر قانونی طریقے سے پیسہ آ ہی نہ سکے. لیکن ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو بہت سر پہ چڑھایا ہوا ہے. اور دیکھیں نا جی، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرنے چلے جاتے ہیں، اور ہم ان کو لاڈلے بچے کے طور پر پال رہے ہیں. اور وہ پاکستان کا نیگیٹو امیج بھی دنیا میں، ہم نے ان کو اتنا سر پہ چڑھا رہی ہے کہ وہ پاکستان کا نیگیٹو امیج بھی دنیا میں جو ہے چلا رہے ہیں. میرے خیال میں تھوڑا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بھی پالیسی کو عرصر نو جائزہ لینا چاہیے اور ڈیول نیشنلٹی ختم کرنی چاہیے. ہر بندہ جو باہر پیسہ بنا لیتا ہے وہ سمجھتا ہے پاکستان میں جا کے وزیر بننا تو آسان ہے، میں سینٹ کا ٹکٹ خرید لوں گا، میں ایم پی اے پیچھے بھائی کو بنا لوں، میرے پاس پیسہ آ گیا. ان کو پتہ ہونا چاہیے ان کا پیسہ پاکستان میں کسی کام کا نہیں ہے. یہ جانے اور جس ملک میں یہ گئے ہیں وہاں جانے. تو میرے خیال میں قانون اس وقت ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو غیر ضروری سر پہ چڑھایا. بات کریں گے مودی سرکار کی، تو مودی نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کی ہے. اس کی جانب سے کہا گیا ہے سمتاس معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور سمتاس معاہدہ عالمی ثالثی عدالت کے دائرہ اختیار سے ہی باہر ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اس سے دونوں ممالک کے درمیان پھر سے جنگ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے بیان تو جنگ کی طرف ہی دھکیل رہے ہیں. نہیں، جنگ ہوگی جب وہ پانی روکیں گے. زبانی تقریر کرنے سے جنگ نہیں ہو جائے گی. آپ بات سمجھیں، وہ 100 سال کہتے رہیں کہ ہم سمتاس معاہدہ نہیں مانتے، وہ 100 سال کہتے رہے ہم پانی روکیں گے، جنگ نہیں ہوگی. جنگ اس دن ہوگی جس دن وہ ہمارا پانی روکنے کے لیے کوئی ڈیم بنائیں گے، کوئی نہر بنائیں گے، کوئی ڈائیورژن لگائیں گے جس سے پاکستان کے حصے کا پانی روکیں گے یا ڈائیورٹ کریں گے.
उस दिन जंग होगी। मेरे ख्याल में मोदी की तकरीरों को देख हमें समझना चाहिए कि उनकी मुल्क में अपनी सियासी सूरत हाल बहुत कमजोर हुई है, ऑपोजिशन ने उनको आड़े हाथों लिया है, उनकी पार्टी में उनकी पोजीशन खराब है। ऐसे में अगर वो कोई एक आधा बयान दे देते हैं तो उस बयान का ये मतलब नहीं है कि जंग शुरू हो जाएगी। हमें उनके एक्ट को देखना होगा, उनके अल्फाज को नहीं देखना होगा। अभी तक भारत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे पाकिस्तान का पानी बंद हो। जब ऐसा कोई कदम उठाएगा तब पाकिस्तान को उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो मुजम्मिल साहब, यानी अगर ये कहा जाए कि मोदी सिर्फ बढ़ के मार रहा है, तो ये बात हाँ जी, बढ़ के मार रहा है, वो अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए बढ़ के मार रहा है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक। अब बात करेंगे शुमाली इलाका जात में क्लाउड बर्स्ट को लेकर। तो क्लाउड बर्स्ट से एक सूरत हाल काफी अबतरनाक हो गई है। तो आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या एनडीएमए और पीडीएमए अलर्ट्स जारी करता है? अगर वो अलर्ट्स जारी करता है तो कोई इकदाम क्यों नहीं किए जाते? पेशगी इकदाम तो दूर, बाद में भी कोई उस तरह से इकदाम क्यों नहीं करते? विफाक और हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं? देखिए, इसमें वफाक का तो इतना नहीं है, सूबाई हुकूमतों का अपना अमल दखल है। पहले क्लाउड बर्स्ट पिंडी में हुआ था तो पीटीआई वालों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि ये क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। अब केपी में हो गया और आप देखें बाजोड़ में, और 50 के लोग करीब लोग मर गए हैं। क्लाइमेट चेंज की मुख्तलिफ शक्लें पाकिस्तान जो है एक्सपीरियंस कर रहा है। इसमें क्लाउड बर्स्ट इस साल आया है और इस साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिससे जानी नुकसान पर चकवाल वगैरह में भी हुआ, पिंडी में भी हुआ, और अब मुजफ्फराबाद और कश्मीर में भी हुआ है, और केपी में भी हुआ है। ये क्लाइमेट चेंज की मुख्तलिफ शक्लें हैं और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को इनसे निपटने के लिए तैयारी करनी होगी। ज्यादा तैयारी सूबाई हुकूमतों ने करनी है। ये जो पीडीएम है, ये प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है, पैसे भी सूबों के पास है, तैयारी भी सूबों ने करनी है, और हमें जवाबदेही भी सूबों को ठहराना चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो कोई इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए है, सूबों ने अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट खुद करनी है, और हमें ये बात समझनी। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। और एक बार फिर से हम आपके बेहद मशकूर है, मैं मुजम्मिल साहब और हमारी पूरी टीम के। आपने 100 की फैमिली विद इन नो टाइम बनाई है और हम पर एतमाद आपने किया है। तो आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। हमें दीजिए इजाजत, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और आपने सुन ही लिया होगा कि अगला टारगेट है 1 मिलियन फैमिली का। तो अल्लाह निगहबान।